آداب عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیکچر کا موضوع ہے جنوبی ہند میں اردو قصیدہ نگاری۔ قصیدہ نگار اپنے ممدوح سے انعام و اکرام، توجہ و التفات کا متمنی ہوتا ہے، اس لیے قصیدے میں اس امر کی کوشش کرتا ہے کہ مضمون میں ندرت و کمال پیدا کیا جائے، انوکھی بات کہہ کر اپنی قابلیت کا رعب جمائے۔ غزل اور دیگر اصناف شاعری کے مقابلے میں قصیدے کا انداز بیان محض اس کی لفظیات سے پہچان لیا جا سکتا ہے۔ قصیدے میں الفاظ کی در و بست، ان کی دلکشی، مختلف علوم و فنون سے ان کا علاقہ، نیز شاعرانہ اوصاف کی ہمگیری شاعر کے ممدوح کی قابلیت کا ادراک کرواتی ہے۔ گویا قصیدے کی تشبیہ ممدوح کی توجہ اور دلچسپی کا باعث ہوگی۔ بعد ازاں وہ محض ایک دو شعر میں گریز کی جانب رخ کرے گا، پھر اصل موضوع مدح اور آخر میں دعائیہ اشعار پر ختم کرے گا۔ عربی اور فارسی کے توسط سے اردو میں قصیدے کی روایت بڑی مضبوط ہے۔ اردو زبان جس نے دکن کے علاقے میں بہت جلد اپنا اثر اور نفوذ بڑھایا، دکنی ریاستوں میں اس کے حکمرانوں کے زیر اثر پروان چڑھی۔ عادل شاہی اور قطب شاہی بادشاہوں نے خود قصیدہ گوئی کی جانب توجہ کی۔ ان کے درباروں سے وابستہ شاعروں نے اپنی منظومات، مثنویات کا اہتمام کیا ہے۔ صلہ و انعام کی خاطر انہوں نے قصائد لکھے۔ سلاطین بہمنیہ کے زمانے میں چند ایک قصیدہ نگاروں کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور میں بزرگان دین نے اپنے متصوفانہ خیالات، حمد، نعت اور پند و نصاح کے لیے شاعری کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ عہد بہمنی میں دستیاب مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں سلطان علاء الدین بہمنی کے شان میں قصیدہ ملتا ہے۔ نظامی کے بعد قطب الدین قادری کے سیرت نامہ میں ان کے شیخ طریقت محمد ابراہیم مخدوم کی تعریف و توصیف میں مدحی اشعار ملتے ہیں۔ مشتاق اور لطفی کے قصائد بھی اس دور کی قصیدہ گوئی کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر محمد علی اثر، اقتباس شروع، دکنی کے اولین قصائد بیشتر صوفیوں اور مذہبی رہنماؤں کی مدد میں لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر قصائد ایسے ہیں جن میں قصیدے کے فارم کی پابندی نہیں کی گئی ہے، جو فارسی میں مروج تھا، بلکہ قدیم اردو کے متعدد قصیدے مثنوی کے فارم میں لکھے گئے ہیں۔ اقتباس ختم۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد علی اثر لکھتے ہیں، اقتباس شروع، بعد کو فارسی میں قصیدوں کا مروجہ فارم دکن میں بھی مقبول ہونے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا ہی سے دکن میں قصیدے کا فارم اور اس کی مخصوص حیت کو شعراء نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنایا تھا۔ اس سلسلے میں مشتاق اور لطفی کے کلام سے قصیدے کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، جنہیں بہمنی دور کے شعراء بتایا گیا ہے۔ اقتباس ختم۔ اردو میں قصیدہ گوئی کے باب میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ابتدائی اردو اپنے تشکیلی دور میں رہ کر بھی فارسی کی تمام مروجہ اصناف سے استفادہ کر رہی تھی۔ پروفیسر سیدہ جعفر لکھتی ہیں، اقتباس شروع، دکنی مثنویوں میں پیش کیے ہوئے یہ مدحی اشعار قصائد نہیں کہلائے جا سکتے، لیکن ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شعراء دکن میں مدحی شعر گوئی کا جوہر موجود تھا، اور انہوں نے قصائد کے علاوہ مثنوی میں بھی جہاں ضرورت سمجھی اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو شاعری میں قصیدہ صرف اپنے موضوع ہی سے پہچانا نہیں جاتا، بلکہ اپنی حیت اور اپنے مقاصد اور اپنے سانچے کے ساتھ ادبی افق پر نمودار ہوتا ہے۔ قصیدے میں حیت اور مواد ایک دوسرے سے اتنے مربوط ہیں کہ ان کے بغیر اس صنف سخن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف مدح کے موضوع کو پیش نظر رکھ کر جن ادبی شکلوں میں مدحی اشعار موجود ہوں، انہیں قصیدے سے تعبیر کرنا ایک صریح غلطی ہوگی۔ اقتباس ختم۔ بہرحال اردو کی ابتدائی شاعری مدحیہ انداز و فکر کی حامل رہی۔ فنی اعتبار سے دکن میں ایک مدت تک قصیدے کے اجزائے ترکیبی کا تعین نہ ہوا تھا، تاہم شعراء مثنویوں میں مدحیہ اشعار شامل کرتے تھے۔ بعض شاعروں نے مثنوی میں اس کے عنوان کے تحت ایسے اشعار بھی تحریر کیے جن کو علیحدہ کر لینے پر ایک مستقل قصیدہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے اس امر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دکن کے شاعر اصناف شاعری میں قصیدے کی نوعیت سے خوب واقف تھے، لیکن خصوصیت سے اس کی پابندی پر توجہ نہ کی۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد
دکن میں قائم 5 خود مختار سلطنتوں میں بیجاپور کی عادل شاہی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی ریاستوں اور ان کے حکمرانوں نے اردو کی ترقی و ترویج میں بڑا حصہ لیا۔ دکن میں دیگر اصناف سخن کے ساتھ ساتھ قصیدہ نگاری کو بھی فروغ ملا۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ بہمنی سلطنت کی خصوصیت سے عادل شاہی اور قطب شاہی سلاطین نے خود اس ضمن میں دلچسپی لی۔ دبستان گولکنڈہ کی ابتدائی مثنویوں میں مدحی اشعار ملتے ہیں۔ احمد گجراتی کی مثنوی یوسف زلیخا میں سلطان محمد قلی قطب شاہ کی مدح ملتی ہے۔ خود سلطان محمد قلی قطب شاہ صاحب دیوان شاعر تھا۔ ان کی کلیات میں غزل کے علاوہ ریختی، ربائی، مرثیہ اور بزرگان دین کی شان میں مدحیہ کلام بھی ملتا ہے۔ باغ محمد شاہی اور بسنت کے موضوع پر بھی اس کی 2 مدحیہ نظمیں ملتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان قلی قطب شاہ کی مدحیہ نظمیں قصیدے کی تعریف پر پوری نہیں اترتی، ان میں صرف تشبیب کا انداز ہے۔ کلیات محمد قلی کی پہلی مدحیہ نظم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جذبات عقیدت کا اظہار ہوا ہے۔ نبی مولود لیا یا ہے خبر سر تھے خوشی کا، نبی مولود لیا یا ہے خبر سر تھے خوشی کا، صدا صلوات بھیجو سب محمد حور علی کا۔ محمد قلی کا شاعرانہ اسلوب منفرد اور انوکھا ہے۔ اس نے اپنی شاعری میں نیا انداز اپنایا۔ اس کے قصائد بقول ابو محمد سحر، اقتباس شروع، خیال و بیان، تشبیہ و استعارہ ہر اعتبار سے اتنے فطری اور دلاویز ہیں کہ حال ہی کے زمانے کی تنقیدی اصطلاح میں ہم ان کو نیچرل شاعری کا کامیاب نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ وہ اکثر اشعار میں ممدوح کے ساتھ ساتھ خود اپنا بھی ذکر کرتا ہے۔ اپنی تمام تر عیش پسندی، نصرت و کامیابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتا ہے۔ چنانچہ اپنی مدحیہ نظم عید نوروز میں اسی عیش پرستی کی جانب اشارے کیے ہیں۔ عید نوروز کے بارے میں ڈاکٹر زور کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ میں لکھتے ہیں، اقتباس شروع، نوروز کے موضوع پر محمد قلی کے قصیدے اعلیٰ پائے ہیں اور یہ دونوں قصیدے اس کی انتہائی خوشی اور مسرت کے ترجمان ہیں۔ اقتباس ختم۔ پیا مکھ نور تھے ہے جادواں ہم عید و ہم نوروز، پیا مکھ نور تھے ہے جادواں ہم عید و ہم نوروز، سورج اور حمل یا نہ ہم عید و ہم نوروز، مبارک پن تیرے مکھ نور سورج تھے ہوا پیدا، مبارک پن تیرے مکھ نور سورج تھے ہوا پیدا، خراجاں لے کے آئے ہیں شاہاں ہم عید و ہم نوروز، مبارک باد دینے آیا نوروز تج 2 بار، مبارک باد دینے آیا نوروز تج 2 بار، ادک سکھ تھے کرے تارے قرآن ہم عید و ہم نوروز، محمد حور علی کا ہے محمد قطب شاہ داسا، محمد حور علی کا ہے محمد قطب شاہ داسا، کرے سیوا اد سے چو پھر پریا ہم عید و ہم نوروز۔ محمد قلی قطب شاہ نے دانستہ اور شعوری طور پر قصیدے کو بڑی خوبی اور چابک دستی سے بھرتا ہے اور بڑی دلکشی اور مؤثر تصویریں پیش کی ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا، مذہبی موضوعات کے قطع نظر محمد قلی نے باغ محمد شاہی اور بسنت میں بڑے جوش خروش کا مظاہرہ کیا ہے۔ محمد قطب شاہ کے زمانے میں باغ محمد شاہی کی تزئین، دلکشی اور اس کے فرحت بخش ماحول کی بڑی شہرت تھی۔ خود اسے یہ باغ بہت پسند تھا، اس لیے اپنی نظم میں اس کی بہت تعریف کی ہے۔ سو خوش داخ لاکھاں کے سریا سنبلا ہے جوں، سو خوش داخ لاکھاں کے سریا سنبلا ہے جوں، کہے اس داخ منڈوا سو جیا امبر کوہن سارا، اتارا سی سہے دانے سو جیوں یاقوت پتلیاں میں، اتارا سی سہے دانے سو جیوں یاقوت پتلیاں میں، ہر ایک پھل اس انارا پر سہے سکے نمن سارا، کھجورا کے دیسے جھونکے کہ جوں مرجان کے پنجے،
کھجوراں کے دے سے جھونکے کہ جوں مرجان کے پنجے، سپاریاں لال خوشے جوں دسیں دن ہور رین سارا، دسیس ناریل کے پھل یوں زمرد موتیاں جوں، دسیس ناریل کے پھل یوں زمرد موتیاں جوں، ہور اس کے تاج کو کہتا ہے پیا لا کر دھکن سارا۔ اسی طرح بسنت پر محمد قلی قطب شاہ کی نظم اپنی طرز نگارش کے لحاظ سے بلند پایا ہے۔ اس میں مناظر قدرت کو بڑے مؤثر طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ بسنت کا پھول کھلیا ہے سو جوں یاقوت رمانی، بسنت کا پھول کھلیا ہے سو جوں یاقوت رمانی، کرو مل کر سہیلیاں سب بسنت کے تائیں مہمانی، بسنت کا رت بھجایا ہے برا آگ کو خوشیاں سیتی، بسنت کا رت بھجایا ہے برا آگ کو خوشیاں سیتی، نویلیا مل کرو مجلس نویلا آج شاہانی۔ بہرحال محمد قلی قطب شاہ ایک خوش مزاج عیش پرست بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وسیع نظر، روادار اور رعایا کی بہبودی اور خوشحالی، ان کے تہواروں میں خود کو شریک کرنے میں خوشی محسوس کرنے والا حکمران تھا۔ اس نے اپنے کلام میں عوام پسند موضوعات کو بھی جگہ دی۔ اس کے ذریعے اپنی ہندو رعایا کو بھی اپنے سے قریب کر لایا۔ محمد قلی کے بعد اس کے نواسے سلطان عبداللہ قطب شاہ کے ہاں بھی مدحیہ شاعری ملتی ہے۔ اس میں مذہبی رنگ و آہنگ کے علاوہ بسنت، مرگ، ٹھنڈا کالا پر بھی نظمیں شامل ہیں۔ عبداللہ قطب شاہ نے سلطان محمد قلی قطب شاہ کے باغ شاہی کی طرح عشرت محل نامی محل سے متعلق ایک مدحیہ نظم لکھی۔ یوں دلکشا عشرت محل مطبوع اوتارا ہوا، یوں دلکشا عشرت محل مطبوع اوتارا ہوا، جوتی زمیں کی پیٹھ پر جیو مشتری تارا ہوا، ہر طاق یاں خوش طرح کا دستہ دریچہ فرح کا، ہر طاق یاں خوش طرح کا دستہ دریچہ فرح کا، عاجز ہو اس کی شرح کا حیران سنسارا ہوا، اکھیاں سوں چندر سور کی دیکھ آسمانہ دور کے، اکھیاں سوں چندر سور کی دیکھ آسمانہ دور کے، عاشق ہیں اس کے نور کے کیا خوب یوں ٹھارا ہوا، صدقے نبی کے پا اماں اس محل میں آنے ہر زماں، صدقے نبی کے پا اماں اس محل میں آنے ہر زماں، جم عبداللہ شہ ترکمہ بھوگی مگن پارا ہوا۔ دبستان گولکنڈہ کے مدح گو شاعروں میں مندرجہ بالا دونوں بادشاہوں کے علاوہ کئی ایک ایسے بھی شاعر ہیں جنہوں نے اصناف سخن میں قصیدے کو بھی اہمیت کے ساتھ برتا۔ ابتدائی عہد قطب شاہی کے شعراء فیروز اور لطفی کو بہمنی دور کے شاعر نہ کہتے ہوئے انہیں اگر قطب شاہی دور سے بھی منسوب کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس دور میں قصیدہ گوئی کے آثار نمایاں تھے اور دکن کے شاعر اس کا خوب استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح سلطان محمد قلی قطب شاہ عبداللہ قطب شاہ کے علاوہ غواصی کو مدح نگاری میں غیر معمولی شہرت حاصل تھی۔ اس نے سب سے زیادہ قصائد لکھے۔ اس نے قصیدے کے اجزائے ترکیبی کا بھی خیال رکھا، یعنی تشبیب، غریز، مدح اور دعا وغیرہ۔ غواصی عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ اس کے سبھی قصیدے عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں ہیں، جبکہ ایک قصیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں ہے اور ایک قصیدے میں اس نے مناجات کے مضامین درج کیے ہیں۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اس کے قصائد کی تعداد 35 بتائی ہے۔ غواصی کے قصیدوں کی خصوصیت اس کی سادگی، روانی، رفت خیال، زور بیان اور اثر آفرینی ہے۔ بقول ابو محمد سحر اقتباس شروع، غواصی کے قصیدوں میں تشبیب اور گریز کے اجزاء کمزور نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مدح، حسن طلب اور دعا میں زیادہ انہماک سے کام لیا ہے۔ اکثر قصیدے خطابیہ انداز میں لکھے ہیں، تشبیب کے چند شعر کہہ کر مدح شروع کر دی ہے۔ ان کے قصائد میں مدحیہ مضامین کا دائرہ خاصا وسیع ہے۔ اقتباس ختم۔ دریا میں تھے جو نکلے بہار آئے نگار موتی، دریا میں تھے جو نکلے بہار آئے نگار موتی، سکھ پائے دیکھ تیرا مخ آبدار موتی، آج شہ گر ہے ٹھار ٹھار خوشی، آج شہ گر ہے ٹھار ٹھار خوشی، ذوق پر ذوق ہور ہزار موتی، حکمت سے بے حکیب یوں پیدا جہاں کیا،
حکمت سے بے حکیب یوں پیدا جہاں کیا، روشن پھر اختراں سو گگن کے نہاں کیا۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت نے بھی اردو شاعری کی ترقی و ترویج میں نمایاں حصہ ادا کیا ہے۔ ریاست کے قیام کے بعد اس کے سلاطین نے ہمیشہ یہاں کی عوام کی بہبودی و ثقافت پہ دلچسپی لی۔ بیجاپور کے قصیدہ گو شاعروں میں علی عادل شاہ شاہی، نصرتی اور ہاشمی شہرت رکھتے ہیں۔ ان شعراء کا کلام دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصیدے کے اعلیٰ ترین نمونے اس دور میں موجود تھے۔ بیجاپور کی قصیدہ نگاری میں موضوعات کا تنوع بہت ملتا ہے، فنی محاسن کی بھی کمی نہیں۔ علی عادل شاہ ثانی کے کلیات میں بھی قصائد ملتے ہیں۔ کلیات شاہی کے مرتب مبارز الدین رفعت نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ اقتباس شروع، شاہی بیجاپور کا ایک بلند پایہ قصیدہ نگار ہے اور اس صنف کا مزاج شناس معلوم ہوتا ہے۔ اقتباس ختم۔ شاہی کے یہاں رفعت تخیل اور نازک خیالی موجود ہے۔ شاہی کا اولین قصیدہ حمدیہ ہے، اس میں مناجات کی کیفیت ہے۔ شاہی نے اپنے کلام میں عقیدت و محبت کے ساتھ سیدھے سادے طریقے پر بزرگان دین سے وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ نعتیہ قصائد میں روحانی فضا یا سماوی ماحول کی جانب اشارے کیے جو آئندہ چرخیات کے عنوان سے دکنی شعراء کا دلچسپ موضوع بن گیا۔ شاہی نے محمد قلی قطب شاہ کی طرح باغات اور محلات کی اپنی شاعری میں تصویر کشی کی ہے۔ شاہی کا ایک قصیدہ در تعریف حوض و علی داد محل، جس میں حوض کی خوبصورتی کو بہت سراہا ہے۔ کوایا آٹھواں سمندر بھریا جب نیر سوں حوض، کوایا آٹھواں سمندر بھریا جب نیر سوں حوض، سزاوار اس کے انگے ہے یو علی داد محل۔ اردو قصیدہ نگاری کے اس ابتدائی دور میں شاہی دکن کا ایک بلند مرتبہ قصیدہ گو شاعر تھا۔ اس نے قصیدہ نگاری کے اجزاء کو ملحوظ رکھا اور مشکل قافیوں میں بھی خوب شعر نکالے ہیں۔ زمینوں کے انتخاب، اسالیب بیان کی موزونی، تشبیہات، استعارات میں بھی شاہی نے فنکاری کا ثبوت دیا۔ شاہی نے جہاں تشبیب کے حسن کو دوبالا کیا، وہیں گریز کے اشعار میں بھی بے ساختگی اور موزونیت کا خیال رکھا۔ مذہبی قصائد میں شاہی نے قابل احترام فضائل کے مطابق لب و لہجے کو پرشکوہ کیا۔ شاہی کے ایک مسمن میں، جس کا عنوان در مدح حضرت سید محمد حسن خواجہ گیسو دراز بندر نواز ہے، شاہی نے جودت طبع کا اظہار کیا ہے۔ شاہی نے اس کے علاوہ قصیدے میں ندرت و کمال دکھایا ہے، زور و بیان، بلند آہنگی، روانی، شگفتگی اور شادابی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ اس طرح شاہی کے قصائد دکنی ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ نصرتی شاہی کا درباری شاعر تھا۔ وہ بیجاپور ہی نہیں، دکن کا بلند پایہ قصیدہ نگار شاعر تھا۔ اردو قصیدہ نگاری میں منفرد و ممتاز مقام کا حامل شاعر تھا۔ اردو زبان و ادب کے اس دور میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے مدیح قصائد کے علاوہ ہجو بھی لکھی۔ مدحت ترازی میں اپنے مربی علی عادل شاہ ثانی شاہی کی تعریف و توصیف میں اس نے غیر معمولی قصائد لکھے۔ مثنوی علی نامہ میں نصرتی کے 7 قصیدے ملتے ہیں۔ گلشن عشق میں مختلف عنوانات کے تحت درج اشعار کو یکجا کر دیا جائے تو ایک شاندار قصیدہ ہو جائے گا۔ بقول ابو محمد سحر، اقتباس شروع، علی نامہ کے کئی قصیدے طویل ہیں، ان میں 100 سے زیادہ اشعار ہیں۔ کسی قدر مشکل قافیہ اور ردیف کے انتخاب کے باوجود نصرتی نے روانی اور زور بیان میں فرق آنے نہیں دیا۔ ان کے قصائد میں تشبیب و گریز لکھنے کا بندھا ٹکا طریقہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ حالات و واقعات کی مناسبت سے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ نصرتی نے علی نامہ کے علاوہ موسم سرما یعنی ٹھنڈ کالے پر بھی قصیدہ لکھا۔ نصرتی کے اس قصیدے میں اسلوب نہایت شاندار اور فطری ہے۔ تشبیہات، استعارے مناسب ہی نہیں بلکہ غیر معمولی بھی ہیں۔ ہر برگ سوں بارہ مارتیں پہلے ہوئے ہیں پات سب، ہر برگ سوں بارہ مارتیں
پہلے ہوئے ہیں پات سب، ہر یک نگر باغ جہاں ہے ٹھنڈ سوں بیمار آج، نہ سرفرازی پا سکے دولت ٹھنڈ کی کونپلی، نہ سرفرازی پا سکے دولت ٹھنڈ کی کونپلی، نابیل اپنی گود تے لمبا کرے ہتھ بار آج، دیکھے نہ جوں جوں ٹھنڈ تے کس یک کلی کوں خندہ رو، دیکھے نہ جوں جوں ٹھنڈ تے کس یک کلی کوں خندہ رو، نغمے بسر جا بلبلا ہر بن میں ہیں بیکار آج، سلطان عالم بخش او شہنشاہ عادل علی، سلطان عالم بخش او شہنشاہ عادل علی، ہیں یوں جہاں پرور ادھک نردھا کو آدھا راج۔ نصرتی دکنی کا وہ شاعر ہے جو واضح لفظوں میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے ہندی اور فارسی کی خوبیوں سے استفادہ کیا ہے۔ نصرتی کی قادر الکلامی خصوصاً اس کی قصیدہ گوئی کے بارے میں جمیل جالبی لکھتے ہیں، اقتباس شروع، نصرتی نہ صرف دکن کا ایک نامور قصیدہ نگار ہے بلکہ اردو قصیدہ نگاری کی تاریخ میں بھی اس کی اہمیت مسلم ہے، اقتباس ختم۔ نصرتی کے علاوہ ہاشمی بیجاپوری اور شغلی کے ہاں بھی قصیدے ملتے ہیں۔ اس دور کے مذہبی بزرگ حضرت امین الدین اعلیٰ کے محب نامے میں اشعار نعت کے طور روایتی قصیدے کی غمازی کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے بزرگان دین کے ہاں ہمیں قصیدے کے نمونے ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔